ہرپل جیو ڈرامہ پتھر دل بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ مناہل کی پھپھو جو ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے زین سے کرتی ہے بات اور اس کو کہتی ہے کہ تم مناہل سے شادی کر لو۔ اس پر جو ہوتا ہے زین وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ایسے کسی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ اس پر اس کی والدہ اس کو بہت زیادہ فورس کرتی ہے، تو اس پر جو ہوتا ہے زین وہ آخرکار بتا دیتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ آلریڈی شادی کر لی تھی۔ اس پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس پر جو ہوتا ہے زین وہ کہتا ہے تو میں نے آپ کو صحیح سے بتایا تو تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس جاب ہے، نہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ روم شیئر کر کے رہ رہا تھا، تو وہاں پہ ایک لڑکی مجھے پسند کرتی تھی، وہ بہت امیر زادی ہے اور اس کا باپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور یہ جو میں اسٹور چلا رہا ہوں یہ تو اس کے والد نے ہی مجھے دیا ہے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ اس کی بات کو سمجھ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسی شادی نہ کرتا تو آج میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج میرے پاس جو ہے وہ صرف اس شادی کی بیس پر ہی مجھے سب کچھ ملا ہے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو تم نے بہت ہی زیادہ اچھا کام کیا ہے۔ اس پر وہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ تم ایسے کرو، تم مناہل سے بھی شادی کر لو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں ایسے کیسے کسی سے شادی کر سکتا ہوں، اس کی مرضی تو میں جان لوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ تمہیں پسند کرتی ہے، تو تم اس سے شادی کر لو، تم نے کیا سوچا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ گے، اس کے بعد میں جو ہے وہ زارا کی بھی شادی کر دیں گے، تو پھر میں اکیلی یہاں پہ مرتی رہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں امی، ایسی نہیں بات ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تو مناہل سے شادی کر لو، ویسے بھی تمہارے اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ امی اسٹور سے اچھی خاصی کمائی آتی ہے، اور ویسے بھی مجھے میری بیوی نے کہا ہوا ہے کہ تم اپنی جو ہے فیملی کا سپورٹ کر سکتے ہو، تو اسی وجہ سے وہ میں آپ کو پیسے بیچتا رہوں گا۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی والدہ وہ مان جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم بس مناہل سے شادی کر لو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے مناہل سے پوچھوں گا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم پوچھ لو، مناہل نے تمہیں ہاں ہی کرنی ہے، اور وہی بات ہوتی ہے۔ دوسری طرف مناہل جو ہوتی ہے صبح چائے لے کر آتی ہے، جیسے چائے لے کے آتی ہے تو اس کی پھپھو جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس پر مناہل جو ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ جب سے تمہارے ماں باپ گئے ہیں میں نے ہی تمہیں پالا ہے اور میں نے ہی تمہاری پرورش کی ہے، میں نے اپنی زارا اور تم میں کبھی بھی فرق نہیں رکھا۔ اس پر جو ہوتی ہے مناہل وہ کہتی ہے کہ جی پھپھو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا کوئی بھی فیصلہ کروں گی تو تمہارے لیے بہتر ہی کروں گی، کبھی بھی غلط نہیں کروں گی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں جی پھپھو، آپ میرا فیصلہ جو ہے وہ زندگی کا بہتر ہی کریں گی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، اور اس پر جو ہوتی ہے مناہل وہ کہتی ہے کہ طے کر دی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ طے کی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کسی ایڑے گیڑے کے ساتھ طے نہیں کی، بلکہ زین کے ساتھ طے کی ہے، اور جمعہ کو تمہارا نکاح ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے زین وہ جاتا ہے مناہل کے پاس، مناہل کو جا کر کہتا ہے کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں کرو، تم ادھر فارمر کیوں ہو رہے ہو، تم میرے بچپن کے دوست ہو، میرے کزن ہو، تم مجھ سے نارمل بات کر سکتے ہو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ بتائیں نا، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ میں کسی بھی انسان کے ساتھ ایسے شادی کر کے اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی۔ اس پر جو ہوتا ہے زین وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں وہی سوچتا ہوں جو تم میرے بارے میں سوچ رہی ہو۔ وہ صرف یہ شادی جو ہے وہ اپنی والدہ کی خاطر کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ماں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ تم دو سال میں یہاں پہ آتے رہنا، اس سے بات بھی کرتے رہنا اور اس کو خوش بھی رکھنا، اتنا تو تم کر ہی سکتے ہو نا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں رضامند تو ہو جاتا ہوں، لیکن اس شادی کی کوئی بھی پکس نہیں بنائے گا اور نہ ہی کسی کو جو ہے وہ دکھایا جائے گا، نہ ہی مہمان بلائے جائیں گے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہم کسی کو بلائیں گے نہیں تو پتہ کیا چلے گا، لیکن ہم محلے کے کچھ لوگوں کو بلا لیں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے جو ہے وہ اتنی خفیہ میں نکاح کیوں کیا، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا، اور میں تم سے نکاح اس لیے کروانا چاہتی ہوں تاکہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ اس نے جو ہے وہ اس کو ساری زندگی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ بھی صرف اور صرف اپنی خدمت کے لیے۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے حنین سے ملنے کے لیے۔ جیسے ہی حنین سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس میں حنین جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس پھر یہ ضد بنا لو کہ تم نے مجھ سے شادی بھی کرنی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر تم سے شادی نہ کرنی ہوتی تو میں یہاں پہ تمہارے پاس نہ بیٹھی ہوتی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ اس کو کہتا ہے کہ آئی لو یو۔ اس پر جو ہوتی ہیں زارا وہ بھی اس کے پیار کا جواب جو ہوتا ہے وہ بھی پیار سے دیتی ہیں، اور وہیں پہ ولید بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ ولید جو ہوتا ہے وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں آیا ہوتا ہے اور وہ بھی وہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کتنی بے باکی کے ساتھ اتنی بے شرمی یہ اتنے کھلے عام کر رہی ہیں، اس کو تو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ اس پر جو ہوتا ہے ولید وہ جاتا ہے گھر جاتے ہی وہ اپنی والدہ کو سب کچھ بتاتا ہے، تو اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس لڑکی کو جو ہے اس کی ماں نے ہی آزادی دی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ سب کچھ تو بننا ہی تھا، اور میں نے تو اس دن ہی پہچان لیا تھا جس دن سب باتیں میں نے اس کے منہ سے سنی تھی، وہ لڑکی جو ہے وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آنے والی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ دوسری طرف مناہل ہے جو کہ پورے گھر کو سنبھال کے بیٹھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ گھر سے کبھی باہر بھی نکلتی ہوگی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن اس کے اوپر ظلم ہی ہو رہا ہے۔ اس پر ولید جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم جو ہے جو برداشت کرتا ہے وہ بھی بہت بڑا ظلم ہی خود پہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے مناہل ولید کی والدہ وہ کہتی ہے کہ اب ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس نے اپنے لیے خود ہی چوز کیا ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے
زین وہ شادی کا ڈریس لینے کے لیے جانے والا ہوتا ہے، تو اس پر وہ کہتی ہے، اس کی والدہ کہتی ہے تم زارا کے ساتھ لے جانے، اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں بالکل بھی نہیں جانے والی، تو اس پر وہ کہتی ہے کہ تم ایسے کرو، تم مناحل کو ساتھ لے جاؤ، اس کی شادی ہے تو یہ اپنی پسند کا ہی ڈریس لے لے تو اچھی بات ہے۔ اس پر مناحل جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے لگتا ہے گھر سے کبھی باہر ہی نہیں نکلتی، اس کو کیا گلیوں سڑکوں بازاروں کا پتہ ہوگا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کالج یونیورسٹی اور اسکول جو ہے وہ میں خود ہی جاتی تھی، اس لیے مجھے اچھے سے پتہ ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے، چلے ٹھیک ہے ہم لوگ چلیں گے، لیکن مناحل کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ شادی کا وہ خواب دیکھ رہی ہے وہ آلریڈی شادی شدہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ پتھر دل پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔